ان کے دل کو، اور جو یہی سوچتا رہتا ہے میں اسے کندھے پر بٹھا لوں، لوگ کیا کہیں گے، میرا اتنا بڑا درجہ، جو اسی میں پڑا رہتا ہے میرا درجہ اور میں اور میرا، وہ نہ اس کے دل، وہ قلب میت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہ قیامت کے دن بھی نفع بخش ہوگا، نفع دے گا۔ اب یہ جو صورت ہے سلامت قلوب، سلامتی قلب سلیم کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام حیثمی نے مجمع زوائد میں بھی، المعجم الکبیر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبہم علی قلب ابراہیم، قیامت تک ہر دور میں میری امت میں 40 اولیاء ایسے رہیں گے، کتنے؟ 40، جن کا دل حضرت ابراہیم کے دل کے حال پر ہوگا رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیے میں آپ کو کئی حدیثیں سناؤں گا اسی ایک نقطے پر، ہر جگہ جو مرکزی اور محوری نقطہ ہے وہ حالت قلب کا ہے، دل کا حال کیا ہوگا۔ کسی جگہ آپ پڑھ لیجیے، اول تا آخر میں آپ کو بتا دوں، میں نے اپنی زندگی سب صرف کی، جو اللہ نے توفیق دی مطالعہ کیا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تصوف، یہ باقی علوم کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت تصوف کی بات ہے، یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تصوف کی ہر کتاب 1300 سال کی تاریخ کی ہر کتاب نظر سے گزری، یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر اتنا اطمینان ضرور ہے کہ غالباً دستیاب لٹریچر تصوف کا 1200 1300 1400 سال کی تاریخ کا جتنا ضروری ممکن ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ نے توفیق دی ہے کہ گزرا ہوں، کچھ توفیق دی۔ اب میں علی وجہ البصیرت علی وجہ الیقین یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں نے 1300 سال کے لٹریچر میں تصوف کی، سلوک کی، طریقت کی، ولایت کی، معرفت کی تعریف میں، صوفی، ولی، تصوف، طریقت، معرفت، کرامت، کسی شے کی تعریف میں 1400 سال، 1300 سال، 1200 سال کے لٹریچر میں، خواہ کتب زہد تھی، امام احمد بن حنبل نے لکھی، امام وکیع بن الجراح نے لکھی، امام عبداللہ بن مبارک نے لکھی، حضرت حارث بن عبداللہ الحارث ان کی امام حارثی کی کتابیں ہوں، خواہ صاحب قوت القلوب کی امام قوت القلوب کی کتابیں ہوں، امام مکی کی، ابو طالب المکی کی، خواہ امام غزالی تک، خواہ امام سلمی کی، خواہ امام قشیری کی، خواہ ابو نصر سراج الطوسی کی کتاب اللمع ہو، خواہ نصر بازی کی ہو، کتاب التعرف ہو، الغرض یا عوارف المعارف تک ہو، یا سیدنا غوث العظم کی کتب ہو، جتنی کتب بھی، حضور داتا گنج بخش کی کشف المعجوب ہو، جتنی کتب آپ اٹھا کے آپ دیکھتے چلے آئیں تصوف اور سلوک اور طریقت کے باب میں نے زندگی میں ایک ولی اللہ کا بھی قول اور ایک صوفی کا قول نہیں دیکھا کہ کسی نے تصوف کو یا ولایت کو ورد اور وظیفے کے ساتھ ملایا، کہ جو اتنے ورد وظیفے کرے وہ صوفی اور ولی ہے، جو اتنے نفل پڑھے وہ ولی ہے، جو اتنی رکعتیں روز پڑھے وہ ولی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو یہ جبہ کبہ لباس پہنے وہ ولی ہے، جو فلاں خانوادے سے ہو وہ ولی ہے، جو فلاں خاندان سے ہو وہ ولی ہے، فلاں کا بیٹا ہو وہ ولی ہے، فلاں کا پوتا ہو وہ ولی ہے، یہ ظاہری اعمال اتنے کرتا ہو وہ ولی ہے۔ نہیں، 1300 سال کے لٹریچر میں ایک قول بھی نہیں ملا مجھے۔ ولایت کس کو کہا گیا؟ تصوف کس کو کہا گیا؟ اول تا آخر، آگے چونکہ تصوف کی تعریف آج کے بیان میں آنے والی ہے انشاءاللہ، وہ اس میں آپ سنیں گے، ہر جگہ سلامت قلب اور حفاظت صدر کی بات، حسن خلق، یعنی پوچھا گیا کہ صوفی کون ہے، کون ہوتا ہے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صوفی کون ہے؟ فرمایا کن مع الخالق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس، یہ صوفی ہوتا جو خالق سے تعلق رکھے، کن مع الخالق بلا خلق،
وَكُن مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسٍ، جو خالق سے تعلق رکھے تو مخلوق درمیان میں نہ آئے، اور مخلوق سے واسطہ کرے تو نفس درمیان میں نہ آئے۔ جو خلق اور نفس پر دھیان کرنے سے پاک ہو جائے وہ صوفی ہے، اور اس طرز زندگی اور اس حال کو تصوف کہتے ہیں۔ پھر فرمایا الصدق مع الخالق وحسن الخلق مع الخلق، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اللہ سے تعلق ہو تو صدق پر، مخلوق سے تعلق ہو تو حسن اخلاق پر، یہ تصوف ہے۔ آئے گا یہ مضمون۔ تو میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو ابدال کہتے ہیں، وہ 40 اولیاء، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان ساروں کا دل حضرت ابراہیم کے حال پر ہوتا ہے۔ انہم، آگے آقا علیہ السلام کی حدیث، لم یدرکوہا بصلاۃ ولا صوم ولا بصدقۃ، ابدال ہوں، نجبا ہوں، نقبا ہوں، اوتاد ہوں، اقطاب ہوں، غوث ہوں، کل اولیاء، اخیار سے لے کر صالحین سے لے کر جتنے اولیاء امت محمدی میں ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بشمول ابدال، ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی ولایت کا درجہ، ابدالیت کا درجہ، قطبیت کا درجہ، حضور غوث پاک نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولی الموالی، کسی نے ولایت کا کوئی درجہ نہ کثرت نماز سے پایا، 200 300 500 1000 رکعتیں روز پڑھنے سے کوئی ولی نہیں بنا، نہ کثرت صوم سے پایا، نہ کثرت صدقہ سے، نہ